السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت سورۃ البقرہ کی آیت 81 اور اس کی تفسیر کے کچھ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے نار جہنم اور گناہ کی سنگینی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس آیت میں گناہ اور اس کے انجام کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ پہلے میں آیت تلاوت کر دیتی ہوں۔ بلا من کسبا سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور اس کا ترجمہ ہے، ہاں، جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا تو ایسے لوگ ہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک دلچسپ پس منظر یہ ہے کہ یہ آیت کہا جاتا ہے یہودیوں کے خیال کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں آگ اگر چھوئے گی بھی تو بس کچھ دن کے لیے۔ تو آئیے ذرا اس آیت کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا پیغام ہے۔ پہلی چیز جو فوراً نظر میں آتی ہے وہ ہے من کسبا سیئۃ، یعنی جس نے برائی کمائی۔ اب یہاں یہ کسب کا لفظ، کسب کا مطلب تو ہوتا ہے کمانا، نفع حاصل کرنا۔ گناہ تو نقصان ہی نقصان ہے، تو یہاں کمائی کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ جی، بہت اہم نکتہ ہے۔ اصل میں یہاں کسب کا لفظ وہ استہزاء یا تنزن استعمال ہوا ہے۔ اچھا، تنزن؟ جی، جیسے کوئی کسی کو نقصان دہ کام کرتے دیکھے اور کہے، واہ بھائی، کیا خوب کما رہے ہو، یعنی تم جسے فائدہ سمجھ رہے ہو وہ تو سراسر گھاٹا ہے۔ قرآن میں بھی بعض جگہ عذاب کی خوشخبری کا ذکر ہے، وہ بھی اسی انداز میں ہے۔ یہ گناہ کی اصل حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اس کا انجام نفع نہیں، شدید خسارہ ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، پھر آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یعنی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا۔ اس گھیر لینے کا کیا مطلب ہے؟ احاطہ کا مطلب ہے کسی چیز کو پوری طرح سے گھیر لینا، قابو کر لینا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ گناہ یا گناہ کی کیفیت اس شخص پر مکمل طور پر غالب آ گئی ہے، یعنی اس کے وجود کا، اس کی سوچ کا، اس کے عمل کا کوئی پہلو، کوئی بھی حصہ اس گناہ کے اثر سے باہر نہیں رہا، وہ پوری طرح اس میں ڈوب گیا ہے۔ پوری طرح سے ڈوب گیا۔ جی، اور یہاں سب سے اہم بات جو مفسرین جیسے ابن عباس، ضحاک، ابو العالیہ، ربی، ان سب سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ جو خطیئتہ ہے، یعنی وہ گناہ جس نے گھیر لیا، اس سے مراد کوئی عام گناہ نہیں۔ اچھا؟ بلکہ اس سے مراد خاص طور پر شرک یا کفر ہے۔ یعنی وہ گناہ جس نے اس کو پوری طرح گھیر لیا، وہ شرک یا کفر ہے۔ اوہ، تو یہ گھیر لینا کسی بھی گناہ کا نہیں، بلکہ خاص طور پر کفر اور شرک کا مکمل غلبہ ہے؟ بالکل، یہ تخصیص بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر کفر یا شرک پوری طرح حاوی ہو گیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے، توبہ نہیں کی۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ جی ہاں، اور اسی وجہ سے یہ آیت ان مسلمانوں پر یعنی مومنین پر لاگو نہیں ہوتی جن سے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ سرزد ہو جائیں۔ کیوں؟ ان پہ کیوں نہیں لاگو ہوتی؟ کیونکہ مومن کے دل میں ایمان کی ایک رمق، ایک روشنی موجود ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ وہ ایمان جو ہے وہ گناہ کو اس طرح مکمل طور پر حاوی نہیں ہونے دیتا جیسا کفر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایمان کی موجودگی ایک طرح سے رکاوٹ بن جاتی ہے اس مکمل احاطے کے آگے۔ اور یہی نکتہ ہے جو ان گروہوں جیسے معتزلہ تھے یا خوارج، ان کے اس نظریے کو رد کرتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اچھا، تو ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوتا ہے اس آیت کی تفسیر سے۔ جی، اسلامی عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ مومن اگر گناہ گار ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا مل سکتی ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یعنی ایمان پھر ایک ڈھال بن گیا، ایک ایسی چیز جو کفر اور شرک والے مکمل قبضے سے بچا لیتی ہے، چاہے لغزشیں ہو بھی جائیں۔ یہ تو بڑی امید کی بات ہے۔ بے شک، ایمان کی یہی اہمیت ہے کہ وہ دائمی عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات تفسیر میں یہ بھی تھی کہ خطیئتہ کو واحد اور جمع دونوں طرح پڑھا گیا ہے قراء حضرات نے۔ جی، یہ قرات کی باریکیاں ہیں۔ کچھ نے خطیئتہ واحد پڑھا ہے، کچھ نے خطیاتہ یا خطایا جمع۔ معنی میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ قرآن کی قرات کے علم کی وسعت دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آیت کا آخری حصہ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اب نتیجہ بتایا جا رہا ہے، فا یہاں نتیجے کے لیے ہے، یعنی جن لوگوں کی یہ کیفیت ہوئی کہ ان کے کفر و شرک نے انہیں پوری طرح گھیر لیا، تو اولائکا یعنی وہی لوگ اصحاب النار ہیں، دوزخ والے، دوزخ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اصحاب النار، دوزخ کے ساتھی، یعنی جیسے وہ دنیا میں دوزخ کے اسباب سے، کفر و شرک سے چمٹے رہے، ویسے ہی آخرت میں دوزخ ان سے چمٹ جائے گی۔ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل اور رد عمل ہے۔ دنیا میں جس چیز کو انہوں نے اپنا ساتھی بنایا، آخرت میں وہی ان کا ٹھکانہ بن گئی، اور خالدون یعنی ہمیشگی کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ ہوا آج کی گفتگو کا کہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ان لوگوں کے لیے دائمی جہنم کی خبر دے رہی ہے جن پر ان کے گناہ اور خاص طور پر کفر و شرک پوری طرح حاوی ہو جائیں اور وہ توبہ کے بغیر اسی حالت میں مر جائیں۔ جی بالکل، اور اہم نکتہ یہ کہ تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ ایک مومن، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ اس زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے ایمان کی وجہ سے گناہ کا وہ مکمل احاطہ، وہ ٹوٹل ڈومیننس نہیں ہو پاتا جس کا ذکر یہاں کفر و شرک کے حوالے سے ہے۔ یہ پوری گفتگو سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، ایک سوچ۔ ہم نے یہ فرق تو سمجھ لیا کہ کفر و شرک کا مکمل غلبہ جو دائمی عذاب کا باعث ہے اور ایک مومن سے گناہ کا ہو جانا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو اس فرق کو سمجھنا یہ ہماری اپنی زندگی پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے؟ مطلب ہمارے اعمال، ہمارے ایمان کی فکر اور توبہ کی طرف ہماری توجہ، اس پر اس سمجھ کا کیا اثر پڑنا چاہیے؟ یہ شاید ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے۔